نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان کا موضوع چل رہا تھا۔ رحم ہی کی شاخوں میں سے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ رحم کے ثمروں میں سے، یعنی رحم کے نتائج میں سے احسان کی صفت بھی ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے ساتھ اپنی طرف سے بھلائی کی جائے، خواہ اس طرح کہ اس کو کوئی چیز بطور تحفہ دی جائے یا اس کا کوئی کام وغیرہ کر دیا جائے، اس کو آرام پہنچایا جائے، یا پھر کوئی ایسا کام کیا جائے جو اس کے لیے خوشی و مسرت کا باعث ہو۔ یہ سب صورتیں احسان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان سب باتوں کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ عن انس و عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں میں سے ہے جو اس کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں۔ یعنی سب مخلوق کی روزی اور ان کی ضروریات حیات کا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے، جس طرح کہ کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی روزی اور ان کی ضروریات کا مجازاً کفیل ہوتا ہے۔ تو ہماری اس دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جو کوئی کسی کے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرے، اس کے لیے دل میں خاص جگہ ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو کوئی ان کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جائے گا۔ دیکھیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ، اس کا مطلب چونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ یہی ہے کہ یعنی اللہ کی مخلوق میں سے اگر ہم کسی شخص کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی بھلائی کر لیں، یعنی اس کو آرام پہنچا دیں یا اس کا کوئی ایسا کام کر دیں جو اس کے لیے خوشی و مسرت کا باعث ہو، یا پھر اس کو کوئی چیز بطور تحفہ وغیرہ دے دی جائے، یہ سب صورتیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس قسم کی بشارتوں کا تعلق صرف ان بندوں سے ہوتا ہے جو کسی ایسے سنگین جرم کے مجرم نہ ہوں جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت سے بالکل ہی محروم کر دیتا ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی میری رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ میری محبت کا مستحق ہوگا اور میں اس کو انعامات سے نوازوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ خود اس بادشاہ کے باغی ہوں گے یا دوسرے ناقابل معافی جرائم بطور پیشہ کرتے ہوں گے، مثلاً قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی وغیرہ، وہ اگر رعایا کے کچھ افراد کے ساتھ بڑے سے بڑا سلوک بھی کر لیں تب بھی وہ اس اعلان کی بنیاد پر بادشاہ کی محبت اور انعام کے مستحق نہیں ہو سکتے، اور یہی کہا جائے گا کہ اس شاہی فرمان کا تعلق ایسے باغیوں اور پیشہ ور مجرموں سے نہیں ہے۔ یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کا مجرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اس نے کوئی سنگین جرم کیا ہوگا یا اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہوگا جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کرنے کا باعث ہوتا ہو وہ جرم، تو اس آدمی کے لیے یا ایسے شخص کے لیے یہ بشارت نہیں ہے، بلکہ یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جو خود بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، کسی ایسے جرم میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔